بالکل آج تحریک انصاف کی جانب سے وائٹ پیپر جاری کیا گیا ہے جس میں جو حکومت کی جو پالیسیاں ہیں معاشی اس کے اوپر جو ہے آج بات ہو رہی ہے. اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما, ان سے بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے فاروق صاحب, کیسی دیکھتے ہیں صورتحال جو اکانومی کے حوالے سے, اور آج وائٹ پیپر آپ نے جاری کیا؟ دیکھیں, وائٹ پیپر تو ہم نے جو معیشت کا بیڑا غرق ان لوگوں نے کیا ہے کہ آپ کو میں فگرز بتاتا چلوں, 10.5% سے ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گرو کر رہی تھی, ایکسپورٹس میں 25% اضافہ ہو گیا تھا, ترسیلات زر میں اضافہ ہو گیا تھا, نئی صنعتیں لگ رہی تھی, 55 لاکھ نوکریاں کرونا کے باوجود پیدا ہوئی تھی, 80 ارب روپیہ بینکوں نے عمران خان کے پالیسی, عمران خان کی جو سوچ تھی لوگوں کو اپنا گھر فراہم کرنے کی, اس کے تحت لوگوں کو فراہم کیا. صحت کارڈ جیسے منصوبے ہم جو ہیں وہ لے کر آئے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو آج کیا ہو رہا ہے, آج ہماری ایکسپورٹس نیچے چلے گئی ہیں. یہ انہی کے نمبرز ہیں. آج ملک کے اندر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں 50% کمی آئی ہے. آج آپ کی صنعتیں بند ہو رہی ہیں. غیر ملکی ذخائر, الیکشن کب ہوں غیر گے؟ آپ کا یہ ملکی مطالبہ تھا کہ جو رجیم چینج ہے اس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. اب الیکشن کب دیکھ رہے ہیں آپ, کب ہوتے نظر؟ دیکھیں, الیکشن ہی واحد راستہ ہے. اگر کل سیکیورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں معیشت کے اوپر بات ہوئی, تو معیشت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے جب تک ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں آئے گا. سیاسی استحکام جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہوگا انتخابات کے باعث. تو فوری ملک کے مفاد کو ترجیح دینی چاہیے, فوری انتخابات کروائیں تاکہ جو نئی حکومت آئے وہ پھر تگڑے فیصلے لے جس کو عوام کی اچھا, سپورٹ حاصل آپ کا تو مطالبہ ہے وہ فوری انتخابات ہیں, وہ تو پنجاب میں بھی وہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ ہونے جا رہا ہے, وہ تو یہ بھی حکومت چھیننے کو تیار ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پنجاب حکومت چلے جائے گی آپ کے ہاتھ سے؟ دیکھیں, اس سے ملک کا کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے, عوام تو اس کے اوپر سراپا احتجاج ہے. جس کو 125 روپے کلو آٹا مل رہا ہے, جس کی 20,000 روپے تنخواہ ہے, وہ نہ ادویات لے سکتا ہے نہ آٹا لے سکتا ہے, وہ تو خودکشیوں کے اوپر آ گیا ہے. تو یہ ملک کس کے سر کے اوپر انہوں نے چلانا ہے؟ اگر اس ملک کو یہ ڈیفالٹ کر دیں گے پھر تو ہر چیز کمپرومائز ہو جائے گی نا. آپ نمبر کی گیم پوری ہے پنجاب میں اعتماد کے ووٹ؟ دیکھیں, نمبر گیم پوری ہے, لیکن جو سندھ کے سوداگر یہاں آ کے بیٹھے تھے جنہوں نے چھانگا مانگا کی منڈیاں لگائیں, ان لوگوں کو مختلف لالچ دے رہے ہیں. جو لالچ لے گا وہ یہ ایک بار سوچ لے کہ جو لوٹوں کا پہلے حال ہوا ہے ان کی سیاست کا خاتمہ ہو جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی جو بھی کرے گا؟ وہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تو کوئی چیز ایسی ڈھکی چھپی رہ ہی نہیں گئی نا, وہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس. کتنے لوگ ہیں جن کو انہوں نے بولی لگائی ہے؟ دیکھیں, وہ تو ابھی جو ہے وہ صورتحال سامنے آ جائے گی, لیکن لوگوں کو یہ بڑی تیزی سے ان کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کی جو ہے وہ اس قسم کی لالچ یا آفر سے ان کی طرف جائے گا. جی, ہمارے ساتھ فاروق حبیب تھے, ان کے آپ نے گفتگو سنی. انہوں نے بڑے بتایا ہمیں کہ آج وائٹ پیپر وہ کیوں جاری کر رہے ہیں, اور پنجاب کی جو سیاسی صورتحال بننے جا رہی ہے, اعتماد کا ووٹ ہے, اس کے متعلق ان کا کہنا تھا کہ ہمارے کچھ لوگوں کو جو ہے ان کی وفاداریاں بدلنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. اس کا بندوبست بھی انہوں نے کر رکھا ہے اور سخت ایکشن لیا جائے گا جو بھی رکن جو ہے وہ اپنی وفاداری تبدیل کرے گا. جی.